أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیے کریمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی تلاوت فرمائی جب ایک یہودی چند سوالات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہودی نے بہت سارے سوال رسول کی بارگاہ میں رکھے اور ایک ایک سوال کے جواب رسول نے اطمینان بخش دیا اور وہ مطمئن ہو گیا۔ جب اس نے روزے کے سلسلے سے سوال کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ کیا سبب ہے کہ اللہ نے آپ کی امت پر 30 روزے فرض کیے جبکہ گزشتہ امتوں پر اللہ نے اس سے زیادہ روزے فرض کیے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آدم کو ممنوع درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ آدم نے ممنوع درخت کا پھل کھایا اور آدم کے شکم میں 30 روز رہا۔ اس لیے اللہ نے آدم کی ذریت میں اور آدم پر 30 روز کی بھوک اور پیاس کو واجب قرار دیا۔ 30 روز کی بھوک اور پیاس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور اس سے گزشتہ امتوں پر بھی اللہ نے بھوک اور پیاس کو واجب قرار دیا تھا۔ ایک مقام پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہاں پہ وہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے روزہ واجب کیوں کیا، فرض کیوں کیا، جہاں تمام دلائل ہیں، جہاں تمام وجوہات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تاکہ دولت مند بھوک کا احساس کر سکے اور اپنا مال غربا میں، مساکین میں تقسیم کر سکے۔ دولت مند بھوک کا احساس کر سکے، بھوک اور پیاس کا احساس کر سکے۔ یقین مانیے، ہم آپ سب جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ چند لمحے بعد، چند گھنٹوں بعد، چند ساعتوں کے بعد، ایک محدود وقت میں یہ ہمارا روزہ تمام ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم افطار کریں گے، اور ہمارے لیے اچھی اچھی غذاؤں کا اہتمام رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی بھوک ستاتی ہے، کبھی پیاس ستاتی ہے۔ اس وقت ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک محدود وقت
صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں بھوک ستا رہی ہے، ہمیں پیاس ستا رہی، اور ہمیں امید ہے کہ افطار پہ ہمیں بہترین لذیذ غذا بھی ملے گی، افطار کا بہترین اہتمام بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں ستا رہی ہے۔ کبھی احساس کیا ان غربا کا، ان مساکین کا، ان یتیموں کا جو اپنی زندگی کا زیادہ حصہ بھوک اور پیاس میں گزار دیتے ہیں؟ احساس کیجئے کس طریقے سے انہیں کوئی امید نہیں ہوتی سوائے اللہ سے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ رزق مل جائے گا، کس طرح سے وہ یہ زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جو آپ کو دولت عطا کی ہے، اللہ نے جو آپ کو رزق میں برکت عطا کی ہے، آپ کی روزی میں برکت عطا کی ہے، اس میں جن کا حق ہے اسے ادا کیجیے۔ کیا پتا ایک روز یہ دولت کام نہ آئے؟ آپ عصر حاضر میں اس وقت غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جب ساری دنیا، کائنات، پوری دنیا کووڈ-19 کرونا جیسے وائرس سے دوچار ہے، ایسے وقت میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ملک جو دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے؟ کسی نے نہیں سوچا ہوگا، اور آج وہ سب بند ہیں۔ دولت مند، خصوصاً بر صغیر کے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، باقی ملک کے لوگوں کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن ان ملک کے جو امیر ہیں، جو دولت مند تھے، وہ ہمیشہ کیا سوچتے تھے؟ ہمارے پاس تو دولت ہے، اگر ہم بیمار ہوں گے، ہمارے گھر پہ کوئی بیمار ہوگا تو ہم کسی ترقی یافتہ ملک میں جا کر اپنا علاج کرا لیں گے۔ اپنے ملک میں انہوں نے کچھ بھی مستقبل کے لیے نہیں کیا، یہ واضح ہے، مستقبل کے لیے نہیں کیا، اور سوچتے تھے کہ ہم ترقی یافتہ ملکوں میں، دوسرے ملک میں، بڑے شہر میں جا کر کے علاج کرا لیں گے۔ آج انہیں اپنے ملک میں، اپنے وطن عزیز میں ضرورت ہے، پیسہ ہے، لیکن دولت کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ اس عالمی وبا میں، جب پوری دنیا میں کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وقت ہمیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے پیسے سے اپنا دنیاوی مستقبل نہیں سیو کیا، محفوظ نہ کر سکے۔ اب تو ہمیں کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ یہ دولت ایک روز کام نہیں آنے والی، اور یقیناً ایک روز یہ دولت بیکار ہو جائے گی، جس روز ہمارے جسم سے ہماری روح پرواز کر جائے گی، اور یہ ہماری ہی کمائی ہوئی دولت ہمیں کام نہیں آئے گی۔ اگر آئی ہوئی تو مختصر سی دولت آئے گی، اور وہ ہمارے لیے جو کفن مہیا کرا سکے گی، لیکن اس کے لیے بھی کوئی ذمہ داری کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اپنی کمائی ہوئی دولت سے، اپنی بنائی ہوئی دولت سے ہمیں کفن مل جائے گا۔ کوئی اطمینان کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کوئی ذمہ داری کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے عالم غربت میں موت آئے، ہو سکتا ہے سفر میں موت آئے جہاں اس کی دولت کام نہ آئے۔ ہاں، دولت کام آ سکتی ہے، ہر مقام پر اسے کام آ سکتی ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ دنیا میں آپ اپنا مستقبل محفوظ نہیں کر سکے دنیاوی اعتبار سے، اب موقع ہے آپ کو کہ آپ اپنے آخرت کا مستقبل محفوظ کر لیں، اور وہ
کس طریقے سے؟ آپ کی رزق، آپ کے حلال کمائی میں آپ نے جو حلال طریقے سے رزق کسب کیا ہے، اس میں آپ کے ہمسایوں کا حق ہے، غربا کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، اور وہ مہینہ آپ کو مل رہا ہے رحمت اور برکت کا، جس ماہ میں نیکیوں میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے اور مومن کے رزق میں اللہ وسعت پیدا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے ہمسایوں پہ، وہ مومنین، وہ مسلمین جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو پریشان حال ہیں، اور اس عالمی وبا کرونا وائرس سے جو پریشان ہیں، جن کے کھانے کا اہتمام نہیں ہے، اس برکت کے مہینے میں پوری کوشش کریے کہ ان تک رزق جتنا ہو سکے پہنچایا جا سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنی پوری کوشش کیجئے گا کہ آپ کا کوئی ہمسایہ، آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے والا ایسا نہ ہو اس ماہ مبارک میں، اس برکت کے مہینے میں، اس رحمت کے مہینے میں، جس ماہ میں اللہ ہر نیکی کو 70 گنا اضافہ کرتا ہے ثواب میں، کوئی ایسا بندہ نہ چھوٹ جائے جس کا روزے پہ روزہ ہو رہا ہو۔ لہذا کوشش کیجئے گا کہ اس بندے تک کچھ نہ کچھ آپ پہنچا سکیں جو آپ کے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو۔ آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ کریے۔ پھر رسول نے آگے ارشاد فرمایا، جو گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اس یہودی نے رسول سے سوال کیا تھا کہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ 30 روز اللہ نے روزے فرض کیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم نے ممنوع درخت کا پھل کھایا اور 30 روز ان کے شکم میں رہا، اور اللہ نے 30 روز کی بھوک اور پیاس آدم کی ذریت پر واجب قرار دی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس 30 روز ماہ مبارک میں جو کچھ روزے دار کھاتے ہیں وہ سب فضل خدا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پھر وہ یہودی سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے، اگر کوئی اس ماہ میں، ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر اس ماہ میں کوئی روزہ رکھتا ہے ماہ مبارک میں، تو اللہ اس کے جسم سے حرام کو پانی بنا کے خارج کر دے گا۔ کتنا عظیم مہینہ ہے! فرماتے ہیں کوئی اللہ کے لیے، اگر رسول نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے لیے اس ماہ میں روزہ رہتا ہے تو اللہ اس کے جسم سے حرام کو پانی بنا کے خارج کر دیتا ہے، اور وہ رحمت خدا سے قریب ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے جسم سے حرام چیزیں نکل جائیں گی تو ہم رحمت خدا سے قریب ہوں گے۔ اور پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت آسانی ہوگی۔ جب ہم رحمت خدا سے قریب ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جو موت کے وقت سختی ہوتی ہے اس سے ہمیں نجات ملے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بھوک اور پیاس اور نار جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جب انسان رحمت خدا سے قریب ہو جائے گا، اس کے جسم سے حرام چیزیں خارج ہو جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رحمت خدا سے قریب ہو جائے گا، اور جب رحمت خدا سے قریب ہو جائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ اسے جنت کے ثمرات سے رزق عطا فرمائے گا۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ جنت کے ثمرات سے رزق چاہیے تو اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔
جو چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں تو نیکیاں کرنی ہوگی، جو چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں تلاوت قرآن کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے ہر شے کے لیے ایک موسم بہار ہے، اسی طریقے سے قرآن کا موسم بہار رمضان مبارک ہے۔ لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے ثمرات سے اللہ ہمیں رزق عطا کرے تو ہمیں یہ نیکیاں کرنی ہوگی۔ اس ماہ ہمیں صدقے دینے ہوں گے، تلاوت قرآن کرنی ہوگی، اور تمام وہ اعمال، تمام وہ نیکیاں، تمام وہ مستحب اعمال، تمام وہ فرائض واجب اعمال ادا کرنے ہوں گے۔ اس برکت کے مہینے میں بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مزید فضیلت کو واضح کرتے ہوئے ماہ مبارک کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اظلکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وہو شہر رمضان۔ ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں، ان قریب وہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ ماہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ مہینہ ماہ رمضان کا ہے، جس میں اللہ نے تم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اور اس ماہ کی راتوں کو نافلہ نماز قرار دیا ہے۔ راتوں، ماہ مبارک کی جو رات ہے، اس رات کو اللہ نے نافلہ نماز قرار دیا ہے کہ عام راتوں سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ کی رات جو ہے اس کو اللہ نے نافلہ نماز قرار دیا ہے، اور عام راتوں سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس ماہ میں جو مستحب عمل انجام دیا جائے، اس کو یوں ادا کیا جائے کہ وہ عام مہینوں میں واجب کو عمل انجام دیتے ہیں۔ مستحب عمل کو اتنی پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے کہ جیسے وہ عام مہینوں میں آپ واجب عمل کو، کسی فرض کو آپ انجام دیتے ہیں، کسی فرض کو عام مہینوں میں، عام دنوں میں آپ کتنی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو آپ کے اوپر فرض کیا گیا، اس میں اتنی ہی پابندی کے ساتھ اس مستحب کو بھی انجام دیا جائے، یعنی پابندی کے ساتھ۔ اس ماہ میں واجب فرض کا تو بہت ثواب ہے، مستحب کا بھی بہت ثواب، اس لیے پابندی کے ساتھ جو عمل ہم پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے، دعا پڑھنی مستحب ہے، نماز نافلہ مستحب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سارے عمل کو، یہ مختصراً میں بتا رہا ہوں، پابندی کے ساتھ کریں کہ جیسے آپ پر فرض ہے۔ بڑی فضیلت اس ماہ میں۔ پھر فرمایا اس ماہ میں جو ایک فرض ادا کرتا ہے گویا عام مہینوں میں اس نے 70 فرائض انجام دیے، 70 فرائض انجام دیے۔ ایک فرض، صرف ایک فرض اس مہینے کا، عام مہینوں میں آپ 70 فرض ادا کریں اور اس مہینے میں صرف ایک فرض ادا کریں، یہ 70 فرض کے برابر ہے۔ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، کتنا وہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَإِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ۔ بہت عظیم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور صرف صبر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب ہم صبر کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں ہمیں کیا دیتا ہے؟ ثواب الجنہ. کتنا عظیم مہینہ ہے. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں آپ کو جنت عطا فرماتا ہے. اور ایک جگہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا من کظم فیہ غیظہ غفر اللہ لہ. اس ماہ میں جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے. کتنی برکت والا مہینہ ہے، کتنی رحمت والا مہینہ ہے. اس ماہ میں صبر کرنے کا بھی ثواب جنت ہے. اپنے غصے کو پی جانا اللہ سے مغفرت ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ. اور یہ مہینہ ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ہمدردی کے ساتھ ملنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ برکت دیتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. پھر اس ماہ کے سلسلے سے جو سب سے اہم گفتگو ہے، جو سب سے اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے من فطر فیہ مومنا صائما کان لہ بذالک عند اللہ عز وجل عتق رقبتہ ومغفرۃ لذنوبہ فیما مضی. بہت ہی اہم بات ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو شخص ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے، ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرانے جیسا ہے. صرف ایک روزے دار کو. اگر آپ کسی ایک روزے دار کو ثواب کراتے ہیں، یا صرف ایک روزے دار کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غریب ہے، کہ مسکین ہے، کہ یتیم ہے. وہ روزے دار، اگر وہ روزے دار ہے تو اللہ کے نزدیک آپ کا ثواب ایک غلام آزاد کرانے جیسا ہے. اور آپ کے تمام فیما مضی، جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں گزشتہ میں، وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اللہ کے نزدیک ایک روزے دار کا. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ نے کسی یتیم، کسی مسکین، کسی غریب کو افطار کرایا تو پھر اللہ کے نزدیک کتنا اجر ہوگا. جب رسول نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص نے سوال کر لیا. سوال کرتا ہے وہ شخص فقیل یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ان یفطر صائما. سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ہر شخص اتنی قدرت نہیں رکھتا ہم میں سے کہ وہ افطار کرا سکے. لیکن رسول اعظم نے کیا بہترین جواب، کتنا خوبصورت جواب دیا ہے. اس نے کہا ہم میں سے ہر شخص قدرت نہیں رکھتا کہ افطار سب کو کرا سکے. رسول اللہ نے کیا بہترین جواب دیا. کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان اللہ تبارک و تعالی کریم. یہ سب سے اہم بات ہے. کہتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ہے، اور تم میں سے ہر اس شخص کو وہی ثواب عطا کرے گا اگر تم نے کسی ایک روزے دار کو ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی سے، یا ایک گھونٹ دودھ سے، یا ایک کھجور سے افطار کرائی ہے. تم میں سے بھی ہر ایک کو اللہ وہی ثواب دے گا ایک غلام آزاد کرانے کا، اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائے، مگر یہ کہ اس سے زیادہ بھی تم قدرت نہ رکھتے ہو. یعنی ہمارے امکان میں نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو اچھی سے اچھی غذا دے سکیں. ہمارے امکانات میں بس اتنا ہی ہے. ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی سے، شربت سے، یا کھجور سے، مختصر سے ہم افطار کرا سکتے ہیں. کیا اس کا اجر ہمیں اللہ نہیں دے گا؟ اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ہے، تم میں سے بھی ہر اس شخص کو وہی اجر دے گا، وہی اجر دے گا ایک غلام آزاد کرانے کا
اور تمام گزشتہ معاف کر دینے کا، مگر اس سے زیادہ پر قدرت نہ رکھتے ہو۔ قدرت اگر رکھتے ہو تو اسی اعتبار سے روزے دار کا اہتمام کریں۔ دیکھیں جب کوئی نیک کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہزار طریقے کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا، کیونکہ جب آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو شیطان پوری طریقے سے آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کریں، لیکن اس وقت آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ رحمانی طاقت آپ کے اوپر غالب آتی ہے یا شیطان کی طاقت آپ کے اوپر غالب آتی ہے۔ اگر آپ نے اس نیک کام میں اقدام کر دیا، گویا آپ کے اوپر رحمان کی طاقت غالب آ گئی، اور اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا، آپ ہٹ گئے نیکی سے، تو گویا آپ کے اوپر شیطان کی طاقت غالب آ گئی۔ اگر آپ نیکی میں اقدام کرتے ہیں تو آپ کے اوپر رحمانی طاقت، اللہ کی طاقت غالب ہے، اور اگر آپ نیکی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو آپ غور و فکر کیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پر شیطانی طاقت غالب آ رہی ہے۔ لہذا آخر میں اپنے ناظرین سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا، اس ماہ مبارک میں، اس برکت کے مہینے میں، اس رحمت کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دیں۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، انہیں کسی بھی طریقے سے ترک نہ کریں، کیونکہ اس مہینے میں مستحب کے بھی بڑے ثواب ہیں، تو واجب کہ کتنے ثواب ہوں گے۔ لہٰذا یہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ پھر ہمیں اگلا رمضان مبارک آنے والا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ لہٰذا یہ جو رحمت کا مہینہ مل رہا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوا لینا چاہیے ہر طریقے سے پروردگار سے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور ہمیں اس کی مخلوقات کا اس ماہ مبارک میں خیال کرنا چاہیے۔ خصوصاً پھر کہنا چاہوں گا، جب عالمی وبا پوری کائنات میں، دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو اگر مخلوق خدا کوئی پریشان ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیے گا۔ یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور میں اسی کے ساتھ اپنے ناظرین سے رخصت چاہتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ناظرین اور تمام مومنین مومنات کی اللہ تمام گناہوں کو بخش دے اس ماہ مبارک میں، اس عظیم مہینے میں، اس برکت کے مہینے میں، اس رحمت کے مہینے میں پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس وقت تک یہ ماہ مبارک مکمل نہ فرما جب تک کہ تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش نہ دے۔ پروردگار اس وقت تک تو ہمیں اپنی بارگاہ میں نہ بلا کہ جب تک تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش نہ دے۔ اور دعاؤں میں خاص دعا اور آخری دعا جو ہے وہ یہ کہ پروردگارہ حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں